السلام علیکم ویورز. السلام علیکم ویورز، حسین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 6 ستمبر سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، جس پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. 6 ستمبر ڈیفنس ڈے کے حوالے سے ہمارا آج کی ڈسکشن ہوگی، جس میں ہم لوگ بتائیں گے، ہمارے ویورز بھی جانتے ہوں گے، ان کی بھی ریویژنز ہیں، ہماری بھی ریویژن ہے. ٹھیک ہے، جس میں پاکستان نے کس طرح انڈیا کا مقابلہ کیا، انڈیا کس طرح سے آیا، ٹھیک ہے، کس طرح سے انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا اور اس میں کیا کیا واقعہ پیش آیا، کیا جواب ملے ان کو، کس طرح سے اٹیک کا سامنا کیا. اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ ہماری بھی ریویژن ہے، ہمیں بھی یہ جاننا چاہیے اور آڈینس کو بھی پتا ہوگا اور ان کی بھی ریویژن ہو جائے گی. اور یہ چیز اہم بھی ہے ہمارے لیے، ہمیں اس کو جان کے رکھنا اور جانتے رہنا یہ اہم بھی ہے ہمارے لیے. تو چلیں جلدی اس کا آغاز کرتے ہیں. اتنی دیر آپ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. اسی طرح کی مزے کی ویڈیوز، گیمنگ ویڈیوز اور ہماری یہ جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں یہ آپ پہنچتی رہیں. ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. بالکل. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے. 6 ستمبر 1965 کو انڈیا نے جب پاکستان پہ حملہ کیا، اس کی سرحدیں عبور کی بغیر کسی اعلان کے. یہ وہ وقت تھا جب پاکستانی افواج، پاک فضائیہ اور پاکستانی عوام متحد ہو گئی اور انہوں نے انڈین آرمی کا مقابلہ کیا اور ان کو واپس اپنی سرحدوں کی طرف بھیجا. بالکل ہماری یہ ایک اوور ویو ہے، یہ ایک پوری تفصیل ہے اس کے پیچھے، اس کے لیے پوری ڈیٹیلز ہے، اس کی وجوہات ہیں، کچھ وجوہات ہیں اس کی. بالکل ایسی ہے. اس کی وجوہات میں سے سرحدی تنازعات ہیں جو کہ جنگ آزادی جب ہوئی تھی اس کے بعد سے چل رہے ہیں. کچھ فرقہ وارانہ تعصب ہے اور کشمیر کے تنازعات ہیں، اور یہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی. اسی سال کے شروع میں فروری میں ایک وہ بھی غیر اعلانیہ جنگیں ہوئی تھی جو کہ کچھ کے مقام پہ ہوئی تھی، اور وہاں پہ پاکستانی فوج نے بڑے اعلیٰ طریقے سے انڈین فوج کو جو ہے وہ شکست دی تھی، اور انڈیا کا کچھ حصہ جو ہے وہ ضم کر لیا تھا، اپنے اندر لے لیا تھا، پاکستان کا حصہ بنا دیا تھا، جس کو بعد میں بھی انڈیا نے کلیم نہیں کیا. آج تک وہ حصہ جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. تو یہ ساری وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے وہ 6 ستمبر کی درمیانی رات کو تقریباً 4-5 بجے کے قریب فجر سے پہلے جب انڈیا نے پاکستان پر لاہور اور قصور کے راستوں سے حملہ کیا، تو پاکستانی افواج اور پاکستانی فضائیہ نے مل کر انڈیا کے ہندوستان کے اس حملے کو بارڈر پر ہی روک دیا، ان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا، جو کہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لاہور کے اختتام تک پہنچیں گے، لیکن ان کو بارڈر پہ ہی روک دیا گیا اور ان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کو کافی جانی اور مالی نقصان فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی پہنچ گیا. اس کا کافی نقصان ہوا تھا اور بغیر اعلان کے آئے تھے. سب سے بڑی بات اعلان کیا ہے، ہم پاکستانی افواج اور وہ سارے کوئی بھی اس چیز میں نہیں تھا، پریپیئرڈ نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، الرٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس کے باوجود انہوں نے منہ کی کھائی ایک طریقے سے. اور اس کے فوری جو ہے وہ 7 ستمبر کو جو ہے وہ پاک فضائیہ کا ایک ہمارا سب جانتے ہیں ان کو، ایم ایم عالم جو کہ پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر تھے، انہوں نے جب جنگ کے لیے اپنا جہاز اڑایا تو اپنا F-86 تھا ان کے پاس، تو ایک ہی فلائی میں انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کے جو ہنٹر طیارے تھے وہ 5 طیارے ایک ہی اٹیمپٹ میں انہوں نے، ایک ہی اڑان کے اندر انہوں نے 5 کے 5 طیارے جو ہے وہ ان کے گرا دیے، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے، جو کہ ناقابل شکست، یہ کوئی بھی توڑنا پاسبل نہیں ہے اس ورلڈ ریکارڈ. اور ستارہ جرت ان کو جو اعزاز ملا ہوا ہے وہ ستارہ جرت کا اعزاز ملا ہوا ہے کہ اتنی جرت انہوں نے کی کہ 5 طیارے انہوں نے ایک ساتھ گرا دیے. 500 طیارے انڈیا کے جو فائٹر جیٹ اس ٹائم. اسی دوران 6 سے 7 ستمبر کی رات کو جو ہے وہ انڈیا کی حدود کے اندر یعنی پاکستان فضائیہ نے ایک آپریشن کیا جس میں پٹھان کوٹ، آدم پور اور ہلوارہ میں جو ہے وہ پاک فضائیہ نے اپنی ٹیموں کو ڈراپ کیا، پیرا ڈراپ کیا، تاکہ وہ
وہاں کے جو ہندوستان کے فضائی اڈے ہیں ان کو ناکام بنا سکے، ان کے اوپر اٹیک کر سکے اور ان کو نقصان پہنچایا جا سکے، اس کے لیے یہ آپریشن بھی اسی دوران ہی ہوا تھا۔ اس کے ساتھ لاہور کے محاذ پر جو ہے وہ لڑائی ہوئی اور اس کو پریشر کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ 7 سے 8 کی درمیانی شب کو جو ہے پاکستانی جو بختر بند گاڑیاں اور جو ٹینک تھے انہوں نے پانی کی 2 جو باؤنڈریز تھی پانی کی وہ عبور کر کے انڈیا کی طرف بڑھے، جس میں پاک ایئر فورس نے ان کی بڑی مدد کی اور وہ 7 سے 8 میل تک کلومیٹر تک وہ اندر گئے۔ وہ کھیم کرم کا علاقہ تھا ہندوستان کا، اس کو جو ہے وہ یعنی کہ پکڑ لیا، اس کو روک لیا، وہاں پہ دباؤ، اور یہ بڑا فاسٹ بڑا تیز ترین جو اٹیک ہے نا، یہ اس طرح کا حملہ تھا، اس طرح کا یعنی کہ جواب اس کو کہہ لیں، حملہ نہیں۔ اور اسی طرح کے جو حملے تھے وہ انڈیا کی باقی سرحدوں پہ بھی کیے جا رہے تھے، جن میں سلمان کی ہو گیا، راجستھان ہو گیا، سندھ ہو گیا، اس طرح کے آپریشن جو ہیں وہ بہت تیزی سے اور بہت یعنی کہ جرت والے، اگر وہ ان کی ڈیٹیلز کو بہت ایک ایک واقعے کے پیچھے، ایک ایک دن کے پیچھے پوری سٹوری ہے، اگر ان میں جائیں گے تو وہ بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہو جائے گی، اور اس کو جو ہے وہ ایک سیٹنگ کے اندر یا ایک ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم کمپائل نہیں کر سکتے، بالکل ایک ویڈیو کے وہ ایپیسوڈز بن سکتی ہیں۔ ہاں، یہ ایک اوور ویو کی طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور خود بھی یاد کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے باقی سٹوریز بہت ہی ہارٹ ٹچنگ سٹوریز ہیں، ان کو بیان اس طرح سے جو ہے وہ شارٹ ٹائم میں نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس کے بعد ہوا کچھ ایسے کہ 7 سے 8 کی رات جو تھی وہ ہندوستانی فوج کی ایک کور جو ہے نا، جس میں انہوں نے کافی فورس استعمال کی، بختر بند گاڑیاں استعمال کی، اور جب مشرقی سیالکوٹ کی طرف بڑھے تو اس کو جج کر لیا تھا، اس کو وام دیا تھا کہ اس طرف سے اٹیک ہو رہا ہے، اور اس کی جو محاذ رائی تھی، اس کو جو روکنے کی کوشش کی، وہ ہمارے 3 فرنٹیئر فورسز تھی، انہوں نے مل کر اس کو جو ہے نا وہ روکا۔ اس پہ کافی ہمارے جو ہے وہ نام ہے، اب ناموں کی بھی ڈیٹیل اسی طرح ہے کہ ان کے نام لیں گے تو وہ بہت وہ ہو جائے گا، اگر کسی کا نام نہ لیا جائے تو میرے خیال سے وہ شخصیت بھی برا منا سکتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے شہدا جس طرح۔ تو اس طرح سے کافی لوگوں نے، کافی ہمارے جو سپاہی ہیں اور ہمارے رینک کے آفیسرز ہیں، انہوں نے حصہ لیا۔ مسرور کے علاقے میں جو ہے وہ بریگیڈیئر اے ملک جلال جرت، انہوں نے لیفٹیننٹ کرنل نثار احمد صاحب کو، وہ بھی 17 جرت ہے، ان کو جو ہے وہ 8 ستمبر کو دشمن کو پریشرائز کرنے کے لیے اور ان کے دباؤ ڈالنے کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ تو جیسے ہی وہ آتی ایک عام ڈویژن کی تصدیق ہوئی، جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ وہاں پہ آرمڈ فورسز انڈیا کی پہنچ چکی ہوئی ہیں، پتہ چلا تو وہاں پہ ایک مسرور کے بعد وہاں پہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ لڑائی ہوئی 30 میل کے علاقے پہ جو ہے وہ پاکستان کے سلسلے میں لڑائی ہوئی، جس میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے اور سب لوگ جانتے ہیں، چوئنڈا ایک نام ہے، چوئنڈا مشہور ہی اسی وجہ سے ہوا کہ وہاں اس کو ہندوستانی ٹینکوں کا قبرستان کہا گیا۔ وہاں پہ اس محاذ کی یعنی کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی وہاں، اور اس لڑائی کے اندر جو ہے وہ پاکستانی فورسز، پاکستانی عوام، ان کے پاس نہ کافی اسلحہ تھا کہ وہ ٹینکوں کا مقابلہ چھوٹے اسلحے سے نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے بڑی جرات کا مظاہرہ کیا اور بڑی ہمت کے ساتھ، کہ ہندوستانی آج بھی حیران ہے کہ یہ جذبات کہاں سے آتا ہے، یہ جذبات کیا چیز ہے۔ انہوں نے، اب اس کا ذکر نہ ہو تو سٹوری انکمپلیٹ لگتی ہے، بات کافی چیزیں ہم جو پہلے بھی چھوڑ چکے ہوں گے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بالکل چھوڑی نہیں جا سکتی، وہ ایک حصہ بن جاتی ہے کہ پاکستانی فوج کے جوانوں نے اور پاکستانی عوام نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے، اور بہت نقصان انڈیا کو جو ہے وہ ہندوستان کو وہاں پہ اپنی مالیت کا بہت اور جانی نقصان بھی بہت کرنا پڑا تھا۔ یہ ایک جذبہ ہے پاکستانی فوج کا، پاکستانی عوام کا اپنے ملک کے بارے میں۔ ہمارے یہاں پہ ذکر آتا ہے میجر راجہ عزیز بخش صاحب کا، کیونکہ 6 ستمبر سے ہی
6 ستمبر سے ہی وہ لاہور ڈویژن کے برقی کے مقام پر ہندوستانی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے، اور وہ اپنی کمپنی میں کمانڈر تھے، اپنی فورس جو تھی وہ ان میں کمانڈر تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ فارورڈ پلٹون جس کا کام ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کے لڑائی کرنا بارڈرز کے اوپر، اس کے ساتھ رہیں گے، تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ لڑائی کریں گے اور لڑائی کا حصہ بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کو سامنے سے توپوں کا سامنا ہے، ہیوی مشینری کا سامنا ہے، اور جدید اسلحہ ہے ان کے پاس جو بھی اویلیبلٹی تھی تو وہ اس سے مقابلہ کر رہے تھے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے اس چیز کا مقابلہ کیا، دشمن کو جو ہے وہ وہاں پہ روک کے رکھا۔ ان کے ذمے جو کام لگا ہوا تھا بی آر پی کینال کو ڈیفینس کرنا ہے، اس کو سیکیور کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا، تو انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ بخوبی نبھایا، اور ان کے جو موٹیویشن تھی ان کے سپاہیوں کے لیے، ان کے ساتھیوں کے لیے، وہ خوب تھی کہ جب تک آپ شہید نہیں ہو جاتے تب تک لڑنا ہے، اور اسی کام کو انہوں نے کیا، اپنے مشن کو سکسیسفل کیا، اور اسی طرح اسی کام کو کرتے کرتے 10 ستمبر کو جو ہے وہ انہوں نے شہادت پائی، اور اسی جرت میں پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز جو ہے نشان حیدر وہ ان کو دیا گیا، اور یہ نصیب ہے ان کا، نصیب والے ہوتے ہیں جو اس طرح سے اپنے ملک و قوم کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا ڈیفینس کر رہا ہے اور اٹیک کر رہا ہے، اور ان کے اندر گھستا جا رہا ہے، اور کافی اندر، یعنی کہ ان کا کافی رقبہ جو ہے وہ اپنے اندر لے چکا ہوا ہے، اور اسی ساری جنگ کے دوران، شدید جنگ کے دوران 22 ستمبر کا دن آتا ہے، پاکستان کی جو 6 عام ڈویژنز ہیں جو ڈفرینٹ بارڈرز کے اوپر اٹیک کرنے جا رہی ہیں ایک دفعہ پھر سے، اور شدید قسم والا اٹیک ہونے جا رہا ہے، اور اس کی تیاری چل رہی ہے، اور انڈیا جو ہے وہ، بھارت جو ہے وہ اقوام متحدہ میں درخواست لے کے چلا جاتا ہے کہ جنگ بندی کروائی جائے، حالانکہ جنگ کا اعلان کیے بغیر انہوں نے حملہ کیا، اور بین الاقوامی سرحدوں کی جو ہے وہ انہوں نے دھجیاں اڑا دی، اور اپنے آپ ہی انہوں نے کیا۔ اس کا مالی نقصان کتنا ہوا، زمینی نقصان، جانی نقصان کتنا ہوا، یہ تو ایک طرف، انڈیا اپنا 1617 مربع میل کا رقبہ جو ہے پاکستان کو دے چکا تھا، پاکستان اس کے اوپر قبضہ کر چکا تھا، وہاں تک پہنچ چکا ہوا تھا۔ ان کی جو سرحدیں ہیں سندھ کی طرف سے، پنجاب کی طرف سے، نیچے کی طرف سے، پھر انڈیا بھاگا اور بھاگا یو این کی طرف کہ اب جو ہے نا وہ جنگ بندی کروائی جائے، جنگ نہ یو این نے شروع کروائی نہ پاکستان نے شروع کی، بالکل ایسی ہے، خود ہی شروع کی اور خود ہی یو این کے پاس گئے۔ اس میں ان کو جو نقصان، جانی نقصان کتنا ہوا وہ خود بہتر جانتے ہیں، میں یہاں پہ نہیں بتاتا، لیکن جو پاکستان نے ان کی گرفتاریاں کی ان میں ان کے 20 جو ہیں وہ ہائی رینک کے آفیسرز تھے، 19 جو ہیں وہ ہائی کمیشنز کے آفیسرز تھے، اور 569 جو ہیں وہ ان دیگر رینک کے جو ان کے سپاہی یا سولجرز یا جو بھی ٹروپس ہوں گے ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ انڈیا کا نقصان ہے کہ یہ بعد میں جو ہے وہ 1 سال کے بعد 66 میں یہ سرحدیں واپس ہو گئی تھی ایک معاہدے کے تحت جو کہ انگلینڈ میں کیا گیا تھا۔ اچھا، اس ٹائم پہ انڈیا جو ہے یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ جنگ ہم جیتے ہیں، انڈیا جیتا ہے، اور اب یہ ہماری سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تم تھوڑا سا بتاؤ، اگر تمہیں اس چیز کا سمجھ آتا ہے کہ انڈیا یہ چیز کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ پہلے جنگ انہوں نے سٹارٹ کی، ٹھیک ہے، وہ ہماری سرحدوں کو انہوں نے عبور کیا بغیر اعلانیہ کے، بغیر اعلان کے اٹیک کیا، حملہ کر دیا، ہاں، اور پھر اس کے بعد اسی جنگ کو ختم کروانے کے لیے یو این کے پاس جاتا ہے کہ جی جنگ بندی کروائی جائے، تو پھر انڈیا یہ چیز کیسے کلیم کر رہا ہے کہ ہم انڈیا یعنی کہ یہ جنگ جیتا ہے؟ گاڈ نوز نہیں، اب پاکستان تو اس چیز میں کلیئر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں، ہم نے نہ جنگ شروع کی نہ ہم جنگ بند کروانے گئے، ہم تو اس موقع پہ مزید سرحدیں ان کی عبور کرنے جا رہے تھے، ان کی کافی چیزیں عبور کرنے جا رہے تھے،
اس ٹائم پہ. بالکل. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا اور وہ کس نظریے سے اس چیز کو یہاں پہ میں ایک بتا دوں کہ پاکستان نے جو 1617 مربع میل کا رقبہ ان کا قبضے میں لیا تھا تو انہوں نے بھی 446 مربع میل کا رقبہ پاکستان کا وہ شاید اس وجہ سے کہ یار کہ ہمارا پاکستان کا لیکن اس سے 4 گنا زیادہ ہی ہے. ہاں ہاں وہ شاید اس وجہ سے تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نے اپنے حصے واپس لے لیے اس لیے ہم جیت گئے, ان کے حصے تو آ گئے تھے, کہیں انہوں نے یہ والی تو نہیں یہ پالیٹکس واپس ہو گئی تھی. تو یہ اب نہیں سمجھ میں آتی کہ آپ ایک لڑائی شروع کرتے ہو اور بعد میں ترلا ڈال کے اس لڑائی کو آپ ختم کرتے ہو, کرواتے ہو, کسی کو کہہ کے کرواتے ہو تھرڈ پرسن کو, تو آپ بعد میں کلیم بھی کرتے ہو کہ یہ ہم جیت گئے تھے. یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ وہ کیسے کلیم کر سکتا ہے ایک ایسا بندہ کہ بھی جس نے لڑائی شروع کی ہو. اور 6 ستمبر کا دن جو ہے وہ ڈیفینس ڈے اسی لیے منایا جاتا ہے کہ پاکستان نے بھرپور طریقے سے اور بہت ہی عمدہ طریقے سے ڈیفینڈ کیا, خود کو بچایا اور دشمن کو ضرب لگائی, اور ایسی ضرب لگائی کہ وہ میرے خیال سے اسی کا ہی اثر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے. یہ ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, ٹھیک ہے, جس میں ہم نے ڈسکرائب کیا ہے, صرف خلاصہ بیان کیا ہے. تو آپ اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.